دنیا کی تاریخ میں ایسی قومیں گزری ہیں جو اپنے گناہ کی وجہ سے مٹ گئیں۔ انہی میں سے ایک ہے قوم لوط، ایک ایسی قوم جو فطرت کے خلاف عمل کرتی تھی اور جو اپنے پیغمبر کا مذاق اڑاتی تھی۔ آج ہم اسی واقعے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی دنیا اسی راستے پر چل رہی ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا جو اپنے شہروں میں رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ دنیا میں سب سے پہلے وہ غلط عمل کرنے والے تھے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، مردوں کا مردوں کے ساتھ سونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی فحشہ کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی پاکیزہ زندگی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے بچو اور نکاح کا پاک راستہ اپناؤ، مگر قوم لوط ضد پر اتر آئی۔ لوط اور اس کے گھر والوں کو نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بننے والے ہیں۔ جب اللہ کے فرشتے مہمان بن کر لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو قوم کے لوگ ان کی طرف بھاگ کر آئے اور گندگی کی نیت رکھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کہا، ہمیں تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت اللہ کے فرشتے بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تیرا دشمن تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے گھر والوں کو رات کے وقت لے کر نکل جا، مگر تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ گناہگاروں میں سے ہے۔ اور پھر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ صبح کے وقت ان بستیوں کو الٹ دیا گیا، زمین اوپر آسمان نیچے کر دی گئی اور پھر آسمان سے پتھر برسائے گئے، ایک ایک کو نشانہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ قوم لوط مٹ گئی، صرف ایک سبق بن گئی قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، آج کی دنیا میں وہی گناہ دوبارہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ فریڈم اور پرائڈ کے نام پر لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآن نے انہیں سب سے گندا اور ظالم لوگ کہا اور اللہ نے انہیں دکھایا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ آج بھی اگر انسان اسی راستے پر چلے تو اللہ کا عذاب دوبارہ آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں وارن کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور فطرت کے خلاف نہ چلو۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ضد بن جائے تو عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی بات مان کر ہی انسان بچ سکتا ہے۔ آج ہم سب کو سوچنا ہوگا، کیا ہم قرآن سے سبق لے رہے ہیں یا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔